یہاں پر تو بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جاتی. اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 166. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. یہ آیت نمبر 166 اور 167 یہ دونوں مربوط ہے اور مختصر ہے مضمون، انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جی وہ یہ آیت بھی اوپر سے کنیکٹڈ ہے. کون سی آیت جی؟ اذ یرون العذاب ولو یری الذین ظلموا. اللہ تعالیٰ جو فرمایا نا وہ کیا حال ہوگا وہ ٹائم پہ جب ظالم لوگ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے جی؟ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ ساری طاقت اللہ کی ہے. اور کیا حال ہوگا اس وقت جب ظالم دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جی کہ جو رہنما تھے، جو گرو تھے، جن کو لوگ فالو کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، وہ حضرات بیزارگی اور لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے. من الذین اتبعوا، ان لوگ سے جو پیچھے آتے تھے، یعنی جو گرو ہوں گے، جو گرو ہوں گے، جو جن کو بڑے مان کے لوگ سب ان کو پوجتے تھے، وہ جو بڑے ہیں وہ بولیں گے کہ نہیں بھئی یہ پبلک سے میرا تعلق نہیں ہے، جی یہ پبلک سے میرا تعلق نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ یعنی ان پیران گرامی جو پیر بننے کا ڈھونگ کرتے اور اپنے مریدوں کو بے فکر کر دیتے ہیں کہ بس تو میرا مرید ہو گیا، اب تیرے تو جنت پکی ہے، اب کچھ ہو نہ ہو جنت میں تو میں کیا کہتے تو ہم میرے ساتھ چلے. یہ جو بے فکر کرنے والے حضرات رہیں گے اور ان کے بھکت بھی اور ان کے چاہنے والے بھی اس طرح سے ہوں گے. میں اصل مشائخ اور اصل پیرانی گرامی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ڈھونگی ہوتے ہیں، جو مرید کر لیا اور بول دیے کہ ہو گیا بابا اب آپ وابستہ ہو گئے، دے دیے ہاتھ، اب آپ کی جنت پکی ہے. تو یہ جو افراد ہوں گے، اس طرح کے جو امام اور مرشد اور استاد اور کیا کہتے ہیں گرو اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن جب ان کے فالوورز آئیں گے کہ ہم کو بچاؤ ہم کو بچاؤ، تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں گے مولا ان کے اعمال کا میں ذمہ دار نہیں، ان کے اعمال کے یہ ذمہ دار ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بالکل انکار کر دیں گے. اذ تبرأ، خلاص بیزارگی اور لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور ان کو سامنے عذاب نظر آنے لگا. اب یہ جن کو جو چھوڑ دیے ہیں اور وہ جو چھوٹ گئے ہیں، کیونکہ ان کا تو بھروسہ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ ان کو فکر نہیں تھی. ہے نا ہمارے پیر صاحب نہ عمل کرے نہ قرآن پڑھے، قرآن اٹھا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم ہر انسان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کریم ہر انسان کے لیے نازل کیا ہے. ہر شیخ کو بھی قرآن پڑھنا ہے، ہر مرید کو بھی قرآن پڑھنا ہے، جی ہر مفتی کو بھی قرآن پڑھنا ہے، امام کو بھی قرآن پڑھنا ہے، اور ہر مصلی اور مستفتی دونوں کو، سب کو پڑھنا ہے قرآن کریم. ہم یہ کیوں سمجھ لیے کہ ہمارے مولانا پڑھ لیے اور کام ہو گیا؟ جی ہمارے امام پڑھ لیے اور ہو گیا، ہمارے مفکر اسلام اور ہمارے شیخ الاسلام اور ہمارے مجدد دوراں اور ہمارے علامۃ الزماں پڑھ لیے اور ہو گیا، میرے مرشد پڑھ لیے اور ہو گیا. نہیں، مرید کو، متبع کو، شاگرد کو، فالوور کو، سب کو پڑھنا ہے، ہر انسان کو پڑھنا ہے قرآن کریم. بس انہوں پڑھ لیے نا، بس ہو گیا، خلاص وہ بچا لیں گے، بس انہوں جو بول دیے ہو گیا. بھائی یقیناً اتباع آپ کسی عالم کی کریے، لیکن آپ پر پڑھنا لازم ہے. ورنہ یعنی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ صحیح پیر کے پیچھے چل رہے ہیں یا غلط پیر و مرشد اور غلط استاد اور غلط واعظ کے پیچھے آپ جا رہے ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ قرآن اور حدیث پڑھتے رہنا چاہیے. آج مجھے ایسا خیال ہے کہ لوگ بہت ناراض ہوں گے اور بولیں گے کہ یہ حبیب صاحب آپ تو کیا بولتے وہابی ٹائپ کا بیان دے دیے آج. وہابی ٹائپ کا نہیں بھائی، یہ لازم ہے، یہ چیز سمجھنا، یہ چیز بتانا، یہ چیز سمجھنا لازم ہے. جو ہے اندھی تقلید نہیں ہے اسلام کے اندر، اندھی تقلید نہیں ہے. آپ تقلید کر سکتے ہیں، اتباع کر سکتے ہیں، مگر اندھی تقلید اور اندھا اتباع نہیں کر سکتے. آپ اتباع آنکھ کھلی رکھ کے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم صرف انبیاء کے لیے یا صرف علماء کے لیے نازل نہیں کیا. قرآن کریم اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور سنت جو ہے وہ صرف اہل علم علماء وغیرہ کے لیے نہیں. قرآن اور حدیث آپ کو پڑھنا ہوگا، تب آپ کو پتہ چلے گا. وہ قرآن اور حدیث پڑھتے رہیں گے، اپنے شیخ کی اتباع کرتے رہیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں میرے شیخ جو ہے مجھے قرآن کے راستے پر چلا رہے. جی جو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی، قرآن سامنے رکھ کر اپنے شیخ سے سیکھنا ہوگا،
سیکھنا ہوگا. اگر آپ کا شیخ آپ کو قرآن سے سکھاتا ہوگا، اگر آپ کا شیخ آپ کو سنت مصطفیٰ پر چلاتا ہوگا تو وہ صحیح راہ پر ہوگا. ورنہ یہ کہے گا کہ یہ سب ضرورت نہیں ہے بابا، میں ہوں نا، تو پھر سمجھو اب آپ یہ اللہ ہی رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے. مگر ایسے افراد جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے نا، تو کیونکہ ان کا حال خود خراب ہوگا تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ بھئی ان سے ہمارا تعلق نہیں. یعنی اپنی بلا سنبھل نہیں رہی ہے، جہنم سامنے عذاب، جی ورأوا العذاب، سامنے عذاب نظر آ رہا ہے، یہ فالوورز کے گناہ اور ان کی غلطیاں کہاں اپنے سر پر لیں گے؟ تو وہ لوگ بولیں گے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے ذرائع اب عمل کر لیں گے، اب توبہ کر لیں گے، اب رجوع کر لیں گے. سارے اسباب، سارے ذرائع اور وسائل ختم ہو جائیں گے. جی سارے ذرائع اور وسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب نہ نماز کا ہے ساتھ میں، نہ حقیقی محبت خدا و رسول ساتھ میں ہے، نہ ایمان ہے، نہ کچھ نہ کیا. ایک کیا کہتے ہیں، ایک استاد، ایک کیا کہتے ہیں واعظ، ایک پیر تو ساتھ میں لے کر آئے تھے کہ انہی کے سہارے جنت میں جانا ہے. جی اور وہ جو ہے اگر اس دن معاذ اللہ جو ہے، یا پھر مشرک حضرات جو ہے وہ اپنے گرو کو پیش کریں گے اور ان کے گرو اس سے انکار کر دیں گے، تو پھر اب کوئی راستہ باقی نہیں رہ جائے گا. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.